الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، یہ تکمیل کلام پاک کا جو موقع آیا ہے، خدا کا فضل ہے، اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے. امیروں نے نہ شاہوں نے جو منصب نہیں پایا، امیروں نے نہ شاہوں نے جو منصب نہیں پایا، وہ منصب حافظ قرآن سے پایا ہے. معزز و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، قرائے عظام، شعراء عظام اور پس پردہ میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم سب رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و مجھے اور آپ کو اس بابرکت اجلاس میں مدرسہ سراج العلوم کے بینر تلے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں سننے کی اور کہنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا جائے سنا جائے اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. 25 منٹ کے درمیان جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس موضوع کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ یہ جو اجلاس ہے یہ مدرسے کا جلسہ ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مدرسہ کیا چیز ہے. مدرسہ تعلیم و تعلم کا نام ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے. چنانچہ یہ جو مدارس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان مدارس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ جو زمین میں دکھ رہے ہیں یہ آپ کو گاؤں میں دکھتے ہیں، محلے میں دکھتے ہیں،
بستی میں دکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان مدارس اسلامیہ کا وجود کہاں سے ہوا؟ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے مدرسہ قائم کرنے والا رب العالمین ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عرش پر مدرسہ قائم کیا۔ آپ معلم بنے اور طالب علم بننے والے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ آئیے سورہ بقرہ کھولیے، تیسرا رکوع کھولیے، پہلا پارہ کھولیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا کیا۔ معلم اللہ رب العالمین ہے، طالب علم آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس پورے رکوع کی اگر تشریح بیان کروں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں یہ بتاتا چلوں کہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو آپس میں لڑائی کریں گے، آپس میں جھگڑے کریں گے، آپس میں خون خرابہ کریں گے۔ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین سے فرشتوں نے کہا ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے فرشتوں تم تسبیح بیان کرتے ہو، بے شک اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس علم کی دولت نہیں ہے۔ میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرنے والا ہوں، ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جن کے پاس علم کی دولت ہوگی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے امتحان کیا اور امتحان کے اندر آدم علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں، فرشتے ناکام ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر انعامی جلسہ کیا اور انعام دینے کے لیے تمام فرشتوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کو جمع کیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین، کہ آدم علیہ السلام کی عزت کرو، سجدائے تعظیمی کرو۔ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فانك رجیم فان علیک لعنتی الى یوم الدین۔ قرآن کریم کہتا ہے شیطان نے انکار کر دیا، شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس عالم کی تعظیم نہیں کروں گا، اس کی عزت نہیں کروں گا، اس کی تعظیم نہیں کروں گا۔ مفسرین اس کے ذیل میں لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس شیطان نے سب سے پہلے ایک عالم کی توہین کی، وہ عبادت گزار تھا، وہ اللہ کرنے والا تھا۔ پہلے آسمان پر اس نے عبادت کی، اس کو لقب ملا، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر عبادت کرتا رہا، القاب ملتے رہے، لیکن اس نے ایک جرم کیا، وہ علماء کی توہین تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں ضرورت ہے مجھے تیری تسبیح کی، نہیں ضرورت ہے مجھے تیری عبادت کی، نہیں ضرورت ہے مجھے تیری عبادت کی۔ اللہ رب العالمین نے
ہمیں یہ پیغام دیا، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کے یہ جو وارث ہیں جن کے بارے میں کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 عبادت گزار، میں دوسرے الفاظ میں کہوں 1000 لوگ وہ ہوں جو روزانہ مشورہ کرتے ہوں، جو روزانہ اشراق پڑھتے ہو، چاش پڑھتے ہو، ابابین پڑھتے ہو، ماہانہ 3 دن لگاتے ہوں، اور وہ سال میں چلہ بھی لگاتے ہوں، وہ ماہانہ جوڑ میں بھی جاتے ہوں، ہفتہ واری جوڑ بھی کرتے ہوں، یہ سب عبادت گزار ہیں۔ یہ عبادت سر آنکھوں پر ہے، لیکن ایک عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ نوم العلماء عبادت، علماء کا سونا عبادت ہے۔ وہ جو فرشتے تھے عبادت گزار تھے لیکن عالم نہیں تھے، اور وہ شیطان جو سارے فرشتوں کا سردار تھا وہ اپنے عبادت کے نشے میں چور ہو کر کے اس نے عالم کی توہین کی، نتیجہ یہ نکلا اللہ نے جنت سے نکال دیا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتوں کی برسات کر دی۔ یہ قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، ہم اپنے مال کے نشے میں آ کر، دولت کے نشے میں چور ہو کر کے، اپنے عہدے کے نشے میں چور ہو کر کے، اور اپنی شان سمجھ کر کے، اور ہم اپنی عبادت کے ناز کر کے، اگر ہم نے ان علماء کرام کی توہین کی، ان اماموں کی توہین کی، ان مؤذنین کی توہین کی، ان مدارس والوں کی توہین کی، مدرسے میں پڑھانے والوں کی توہین کی، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ بے شک عبادت گزار ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، اس قرآن کریم کے اس آیت کے ذیل میں مفسرین تشریح لکھتے ہیں، چنانچہ اس قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے، حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سجدہ کرنے والے، سب سے پہلے تعظیم کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، ان کی پیشانی پر پورا قرآن کریم لکھ دیا، اور انکار کرنے والا شیطان تھا۔ نتیجہ یہ نکلا، جس نے سب سے پہلے تعظیم کی، جس نے ان انبیاء کرام کی تعظیم کی، اللہ رب العالمین نے ان کو بلند مقام عطا کیا، اور جنہوں نے توہین کی اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ چنانچہ آگے چلتے ہیں، اس علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ نماز کا حکم بعد میں نازل ہوا، روزے کا حکم بعد میں نازل ہوا، زکات کا حکم بعد میں نازل ہوا، حج کا حکم بعد میں نازل ہوا۔ سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا وہ تھا پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس رب العالمین کے نام سے پڑھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو لے کر کے بڑھتے ہیں۔ مکہ کے اندر 13 سال تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا ہے، پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ طالب علم ابو بکر ہیں، طالب علم عمر ہیں، طالب علم عثمان غنی ہیں، طالب علم علی ہیں، طالب علم عشرہ مبشرہ ہے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 13 سال تک مکہ کے اندر تعلیم دیتے رہے، مدرسہ چلتا رہا، شاگرد تیار ہوتے رہے، حافظ بنتے رہے، لیکن ایک وقت وہ آیا، مکہ والوں نے
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. مکہ والوں نے کہا اس مدرسے کو اجاڑ دیا جائے, شاگردوں کو بھی ختم کر دیا جائے, ان علماء کو بھی ختم کر دیا جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منصوبہ بنا دیا گیا, اور یہ منصوبہ بنایا گیا آپ علیہ السلام کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے. لیکن یاد رکھو قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین 1450 سال سے اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا. اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیا حالات پیش آئے. مدینہ منورہ میں چلے گئے. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی, مسجد نبوی قائم ہوئی. اسی کے قریب میں صفہ چبوترے پر مدرسہ قائم کیا گیا. سب سے پہلے 70 طلبہ کرام وہاں پر آئے. پڑھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور یہ تعداد بڑھتی رہی. بڑھتے بڑھتے بعض مؤرخین لکھتے ہیں یہ 400 طلبہ کرام ہو گئے جو اس کے اندر علم حاصل کرتے تھے. چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا. طلبہ علم حاصل کرتے رہے, اپنے اپنے مقام پہ جاتے رہے, اپنے اپنے محلوں میں جاتے رہے, اپنے اپنے گاؤں میں جاتے رہے, اپنے اپنے قصبوں میں جاتے رہے. جہاں جاتے مدرسہ قائم ہو جاتا. مدینہ منورہ میں مدرسہ قائم ہوا. اس کے بعد پھر ہندوستان کے اندر ایک لمبی تاریخ ہے, 20 منٹ میں بیان نہیں کی جا سکتی. الغرض ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہ مدارس قائم ہوئے. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ, ان کے بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اندر مدرسہ بنایا, اور وہاں پر تعلیم و تعلم کا نظام قائم کیا. یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا گیا. 1000 مدرسوں کو تہس نہس کر دیا گیا. چنانچہ انگریزوں کا ناپاس سایہ پڑا. انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا جہاں بھی یہ مدارس والے ملے, جہاں بھی یہ علماء ملے, ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے. جس کے چہرے پر داڑھی ملے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انگلیوں کو کاٹ دیا گیا. آپ کے ہاتھوں کو گٹے اتار دیے گئے. آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. یہاں تک کہ آپ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں انگریز کی غلامی حرام ہے. اب ہمیں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنا ہوگا. چنانچہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد انگریزوں کے خلاف اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے سر سے کفن باندھ کر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے میدان کے اندر آ جاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ملک میں امن و امان چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و امان چاہیے. چنانچہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اس کے بعد اعلان کیا گیا, اور تمام انگریزوں نے یہ اعلان کیا. شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان بچوں کو, ان غریب بچوں کے لیے اسکول قائم کریں گے, ہم ان کو کھانے کے لیے بھی دیں گے, ہم ان کو پینے کے لیے بھی دیں گے, ہم ان کے رہنے کے لیے بھی دیں گے, اور یہ تمام کے تمام ہمارے پاس آئیں گے, اور آنے کے بعد ان کو ہم یہ بظاہر تو ہندوستانی ہو گئے لیکن ان کا چہرہ
ہماری طرح یعنی انگریز کی طرح ہوگا۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوگی، ان کے سروں پر پگڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہوگی، ان کے اوپر جو لباس ہوگا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں ہوگا، ان کے اندر اخلاق محمد عربی کے نہیں ہوں گے، ان کو قرآن سے ناشنا کر دیا جائے گا، انہیں علم سے دور کر دیا جائے گا، انہیں قرآن سے دور کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کعبے کے اندر اور کعبے کا خلاف پکڑ کے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یا اللہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کو بچا لے، یا اللہ یہ مرتد ہو رہی ہے قوم، یا اللہ بچا لیجئے۔ چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تہجد کے سامنے تہجد میں گڑ گڑاتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا اہل اللہ کو ان کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے کہ جاؤ دیوبند کی بستی کے اندر مدرسہ قائم کر دیا جائے اور وہاں پر اس مدرسے کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دین قائم ہوگا، دین اسلام باقی رہے گا، قرآن کی تعلیم جاری رہے گی، حفاظ تیار ہوں گے، علماء تیار ہوں گے، مفتیان کرام تیار ہوں گے۔ چنانچہ سارے بزرگوں نے چھتا مسجد کے اندر ایک انار کا درخت تھا، پڑھنے والا محمود تھا، پڑھانے والا محمود تھا، محمود یعنی قابل تعریف تھا، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں ان دونوں محمودوں کا ذکر کروں۔ چنانچہ انار کے درخت کے نیچے مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، پڑھنے والا محمود الحسن ہے، پڑھانے والا ملا محمود ہے، مدرسہ چلتا ہے ایک انار کے درخت کے نیچے، اور پوری دنیا سے اور تمام کے تمام طلباء پڑھنے آ جاتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تمام کے تمام جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، انہوں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ انگریز نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو کھانے کو دیں گے، ہم ان کو پینے کے دیں گے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس بینک بیلنس ہے۔ اے قاسم نانوتوی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ایک غریب آدمی ہو، تمہارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تم کیسے کھلاؤ گے ان کو؟ سنو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا بے شک میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میرا بھروسہ رب العالمین پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق دینے والا رب العالمین ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اخلاص کے اوپر اس مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جاؤں گا، ان کی خوشامد کروں گا، گاؤں میں جاؤں گا، محلے میں جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ان مدرسوں کو زندہ رکھنا، ان مدرسوں کا تعاون کرنا، اپنے خون پسینے کی کمائی اس مدرسے کے اندر لگانا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں، محلے محلے جاتے ہیں، مدرسہ بن جاتا ہے، اور اس مدرسے کا فیض چاہے عالم میں پھیل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں نے 40 ملکوں سے زیادہ سفر کیا ہے، لیکن میں جہاں پر بھی گیا ہوں اور میں وہاں پر پہنچا ہوں، وہاں پر میں نے دیوبند کا فرزند پایا ہے، دیوبند کا فیض جاری ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی
مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے سفر نامے میں تحریر کرتے ہیں، میں نے لمبے لمبے سفر کیے، میں وہاں پر بھی گیا کہ جہاں پر 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، میں وہاں پر بھی گیا جہاں پر لکھا ہوا تھا یہ دنیا کا آخری کونا ہے، اب آگے تو دنیا نہیں ہے، لیکن میں وہاں پر بھی گیا، مجھے وہاں پر بھی دارالعلوم دیوبند یعنی اس مدرسے کا فرزند دین کی خدمت کرتا ہوا ملا۔ آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ جو سب سے پہلا دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، اس کے شاگرد ہیں، ان کا پیر آپ اس تحریک کو لے لیجئے، جمعیت علماء ہند کو لے لیجئے، آپ جون سی تحریک اٹھا کر کے دئیے، آپ جون سی تحریک کو دیکھ لیجئے، وہاں پر اگر فیض جاری ہے انہی مدارس اسلامیہ کا ہے، اسی مدرسے کا ہے۔ میں آج بھی آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں اور میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مسلمانوں، اگر آج بھی آپ یہ چاہتے ہیں، اگر میں یہ چاہتا ہوں اسلام زندہ رہے، اسلام باقی رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری لڑکیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم اسلام پر قائم رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں مسجد میں امام ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں رمضان میں تراویح پڑھانے والا ملے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کان میں کوئی اذان دینے والا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا ہو اور پڑھانے والا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ان مدارس اسلامیہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، ان مدارس اسلامیہ سے چپٹ جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی سے تقسیم ہوتی ہے، حفاظ یہی سے ملتے ہیں، علماء یہی سے ملتے ہیں، مفتیان کرام یہی سے ملتے ہیں، خطبہ یہی سے ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس پرفتن دور کے اندر میں آپ کو یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہم ان مدارس اسلامیہ کی قدر کریں۔ آپ دیکھیے ان ملکوں کا حال جہاں پر مدارس اسلامیہ نہیں ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ حضور شخصیت اور ہمارے ہندوستان کی مایۂ لا شخصیت استاذ العلماء حضرت اقدس مفتی مستقیم خطاب ہوگا۔ میں اپنی بات کو رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے اکابر آگے ہیں، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں اور زیادہ گفتگو کروں، بس میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو مدارس اسلامیہ ہمیں گاؤں گاؤں میں یہ مکتب دکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ان مکاتب سے جوڑیں، ان مدارس سے جوڑیں، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گربان پکڑیں گے۔ 19ویں پارے کی آیت ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوہ کریں گے، اے اللہ میری اس قوم نے اپنی نسل کو ہندی تو پڑھائی، انگلش تو پڑھائی، انگریزی تو پڑھائی، اسکول میں تو بھیجا، کالج میں بھیجا، لیکن اپنے بچے کو قرآن نہ سکھایا، اپنے بچے کو قرآن نہ پڑھایا۔ انہوں نے اپنے بچوں کا تعلق قرآن سے کاٹ دیا تھا، قرآن سے ختم کر دیا تھا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ قرآن کریم کہتا ہے کل قیامت کے دن ہوگا، یہ بیٹی ہوگی، یہ بیٹا ہوگا، اپنے ماں کا گربان پکڑے گا، اپنے باپ کا گربان پکڑے گا اور یہ کہے گا، او میرے والد، او میری ماں، تو نے مجھے اسکول میں تو پڑھایا، تو نے مجھے کالج میں تو پڑھایا، تو نے مجھے بی اے تو کرایا، تو نے مجھے انٹر تو کرایا، اگر نہیں کرایا تو نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، تو نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا۔ اللہ کے دربار میں یہ کہے گا، میں نہیں کہتا، 22واں پارہ کہتا ہے، 22ویں پارے کی آیت کہتی ہے، وقالوا ربنا، وہ
کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے ماں باپ کی بات مانی تھی، یا اللہ اگر یہ چاہتے ہمیں قرآن پڑھا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے قرآن کی تفسیر پڑھا سکتے تھے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے لیے آپ جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو کیجئے، لیکن دوگنا عذاب ہماری ماں کو دیجئے، دوگنا عذاب ہمارے باپ کو دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر لعنتوں کی برسات کر دیجئے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کہتا ہے مولانا صاحب ذرا تقریر کرو، ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، لیکن اے ماں باپ تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دو، اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرو، اپنی اولاد کو، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھاؤ، کالج میں نہ پڑھاؤ، تم شوق سے پڑھاؤ، تم شوق سے پڑھاؤ، لیکن اپنے بچے کو مسلمان بھی بناؤ، اپنے بچے کو قرآن بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دو، اور اپنے بچے کو ان مکاتب سے جوڑو، ان مدارس سے جوڑو۔ اور یہ جو آپ کا مدرسہ ہے، مدرسہ سراج العلوم، جو روز افزوں ترقی کر رہا ہے، دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور ہر سال یہاں سے طلبہ حافظ بن کر کے نکل رہے ہیں، ہماری بھی یہ تمنا ہو کہ کل جب جلسہ ہو میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، ان علماء کے ہاتھ سے اس کے سر پر بھی دستار باندھی جائے، اس کے سر پر بھی پگڑی باندھی جائے۔ میرے عزیزوں، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور بس میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، نہ جانے ہماری کتنی زندگی باقی ہو، اور یہ چند دن کی زندگی، چند سال کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھولو، اپنی قبر کی زندگی کو نہ بھولو، اپنے حشر کی زندگی کو نہ بھولو۔ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔